ایک چھوٹے سے قصبے میں رحمن نام کا غریب دستکار رہتا تھا۔ وہ لکڑی کے خوبصورت کھلونے بناتا اور انہیں بازار میں بیچ کر اپنی گزر بسر کرتا۔ اس کے پاس نہ دولت تھی نہ وسائل، لیکن اس کے ہاتھوں میں جادو تھا۔ وہ ہر کھلونے کو اتنی محنت اور خلوص سے بناتا کہ وہ جاندار لگتے۔ رحمن اللہ کا شکر گزار بندہ تھا، نمازوں کا پابند اور دوسروں کی مدد کرنے والا۔ وہ جانتا تھا کہ حلال روزی بہت برکت والی ہوتی ہے۔ اسی قصبے میں جلال نامی ایک ظالم تاجر رہتا تھا جو سود خوری اور ناپ تول میں کمی کرتا تھا۔ اس کے پاس بڑی دکانیں تھیں، لیکن اس کا دل پتھر جیسا سخت تھا۔ وہ غریبوں کو حقیر جانتا اور مزدوروں کی کمائی کھا جاتا۔ جلال کو اپنی دولت پر بڑا گھمنڈ تھا اور وہ کبھی ذکو نہیں دیتا تھا۔ اسے اللہ کے احکامات سے کوئی سروکار نہ تھا، نہ آخرت کی فکر تھی۔ ایک دن جلال نے بازار میں رحمن کے بنائے ہوئے خوبصورت کھلونے دیکھے۔ اس کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ ایک غریب اتنی اچھی کاریگری کر سکتا ہے۔ اس نے رحمن کو دھمکایا کہ وہ قصبے میں اپنے کھلونے نہ بیچے ورنہ اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ رحمن نے کہا کہ وہ محنت کرتا ہے اور حلال کماتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ یہ سن کر جلال اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ جلال نے اپنے نوکروں کے ذریعے رحمن کے تمام کھلونے توڑ ڈالے اور اسے بازار سے نکلوا دیا۔ رحمن بہت دکھی ہوا، لیکن اس نے اللہ پر توکل کیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ صبر کرو، اللہ ظالموں کو سزا دیتا ہے۔ رات کو رحمن نے لمبی دعا مانگی اور اللہ سے انصاف کی فریاد کی۔ اس کا ایمان مضبوط تھا، وہ جانتا تھا کہ اللہ بہت قریب ہے۔ دوسرے دن جلال کو اپنی کوٹھی میں ایک عجیب خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور اس کے تمام مال کو آگ لگ رہی ہے۔ ایک فرشتے نے اس سے کہا کہ تیرا ظلم تیرے لیے عذاب بن گیا۔ جلال گھبرا کر بیدار ہوا اور اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ اللہ کا پیغام ہے، لیکن پھر بھی اس نے رحمن سے معافی نہیں مانگی۔ چند روز بعد رحمن نے اسے اٹھایا اور کہا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، بشرطے کہ تم سچے دل سے توبہ کرو۔ رحمن نے جلال کو سکھایا کہ مالدار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو حقیر سمجھو، بلکہ اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے خیرات کرو۔ جلال نے توبہ کی اور اپنا بچا کچا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے رحمن کے ساتھ مل کر ایک کاروبار شروع کیا جہاں وہ حلال کمائی اور دوسروں کی مدد کرتا تھا۔ اسے سکون ملا جو اس نے کبھی نہیں پایا تھا۔ قصبے کے لوگ اس تبدیلی سے بہت متاثر ہوئے اور سب نے جلال کی مدد کی۔ رحمن کے کھلونے اب پورے شہر میں مشہور ہو گئے اور ہر کوئی اس کی محنت کی تعریف کرتا تھا۔ اللہ نے رحمن کی قسمت بھی بدل دی، اسے بھی خوب رزق دیا اور اس کی عزت بڑھائی۔ دونوں ایک دوسرے کے بہترین دوست بن گئے اور ان کی مثال پوری بستی میں دی جانے لگی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم کرنے والا چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ اسے گرا دیتا ہے، اور صبر کرنے والا، حلال کمائی کرنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اور صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ حق پر قائم رہیں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ انشاءاللہ صدقہ و خیرات سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔